ماحولیاتی آلودگی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ خالق کائنات جل مجدہ نے کیا کچھ پیدا فرمایا ہے، تاہم جو کچھ ہمارے مشاہدے میں ہے اس سے متعلق یہ سچی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو توازن کے ساتھ حکمت و ضرورت کے عین مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اس کی تخلیق کا حسن ہے کہ زمین پر انسانوں کے علاوہ مختلف جاندار زندگی گزارتے ہیں اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کی تمام اشیاء میسر ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں ایک سر فہرست مسئلہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ انسان جس دنیا میں رہ رہا ہے وہاں اس کا گرد و پیش آس پاس اتنا آلودہ و گندہ ہو چکا ہے کہ انسانی صحت کو خطرناک مسائل لاحق ہیں، بلکہ اگر آلودگی اسی طرح بڑھتی رہی تو شاید یہاں جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ آلودگی کوئی بھی ہو، فضائی ہو یا آبی، صوتی ہو یا شعاعی، سبھی انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہیں۔ انسان خود وقتی مفادات کی خاطر نظام قدرت کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے سستی ہے، درختوں کو کاٹا اور پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے، غلیظ پانی پاک و صاف ندیوں اور دریاؤں میں جا رہا ہے، پانی کے تحفظ سے متعلق مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے، کارخانوں اور گاڑیوں کا زہریلا دھواں فضا کو مسموم کر رہا ہے، جنگلی حیات تیزی سے کم ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی فضا کو بری طرح مقدر کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ تباہ کن روحانی و باطنی آلودگی ہے جو اسلام کی فطری تہذیب کو چھوڑ کر یورپین کلچر کو فروغ دینے کے نتیجے میں انسانوں کو تیزی سے تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان حالات میں قرآن و سنت کے عطا کردہ اصولوں پر عمل کی شدید ضرورت ہے، جو نہ صرف ماحولیاتی آلودگی کا بہترین طریقے سے سد باب کرتے ہیں بلکہ معاشرے کی تمام خرابیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق چند اہم امور یہ ہیں۔ نمبر 1، ماحولیاتی آلودگی ہو یا کوئی اور مصیبت، ان کے ظاہری اسباب مختلف ہو سکتے ہیں مگر حقیقی سبب انسانوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، جن کے نتیجے میں باری تعالیٰ اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باران رحمت کے لیے ہمیں دعا و استسقاء کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ماحولیاتی آلودگی سے نجات کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے حضور رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ نمبر 2، شریعت مطہرہ نے ہر اس کام کو ناجائز قرار دیا ہے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو، لہذا شرعی طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ دھواں پھیلانے والے تمام ذرائع سے بچیں اور اس کے خاتمہ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ نمبر 3، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آلودگی میں کمی کے لیے اس کا تحفظ کریں، اسے ضائع کرنے سے بھی بچیں اور آلودہ کرنے سے بھی مکمل اجتناب کریں۔ نمبر 4، اچھی نیت سے شجر کاری اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور ماحول دوست بھی، چنانچہ ہمیں اپنے گھروں اور دفاتر وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت لگانے چاہیے اور پہلے سے موجود درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ نمبر 5، دین متین ہمیں اپنے جسم، لباس اور مقام کو پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کو بھی ستھرا رکھنے کی تربیت دیتا ہے، چنانچہ ہمیں اپنے گھر اور گلی محلے بلکہ اپنی بساط کے مطابق شہر بھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور گندگی آلودگی کو پھیلنے کا ذریعہ بننے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ماحولیاتی آلودگی میں روحانی و اخلاقی آلودگی سب سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ ہوا صاف نہ ہونے سے جسم بیمار ہوتا ہے، جبکہ روحانی آلودگی ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ چنانچہ ہمیں مغربی تہذیب کو دھتکار کر اسلامی تہذیب کو اختیار کرنا چاہیے اور دل کو دنیا کی محبت سے آلودہ کرنے کے بجائے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کرنا چاہیے۔ یہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔